حضرت سیدنا عبداللہ مسلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے زمانے میں ایک غمزدہ شخص تھا۔ اس کے احترام اور عیب و دبدبے کے باعث کوئی اس سے کلام کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ وہ بہت زیادہ رویا کرتا۔ تقدیر اس شخص کی تنہائی میں مجھے اس کے پاس لے گئی تو میں نے اس سے پوچھا ہے، میرے محترم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو اپنی ذات کے سوا ہر چیز سے بے نیاز کر دیا ہے، آپ کے غم اور لوگوں سے جدا رہنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے مجھے دیکھا اور بہت زیادہ رویا، پھر اس کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ کوئی بے چینی کے بعد اس پر غشی طاری ہو گئی۔ مجھے گمان ہوا کہ وہ انتقال کر گئے ہے۔ بہرحال جب اسے ہوش آیا تو میں نے باتوں ہی باتوں میں اسے مائل کر لیا اور اسے مخاطب کر کے اور اسے قسم دے کر اس کی حالت کے متعلق دریافت کیا۔ تب وہ روتے روتے اپنا واقعہ بیان کرنے لگا۔ میں اپنے شیخ کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ ابدال میں سے تھا۔ میں نے 40 سال اس کی خدمت کی۔ وہ بہت عبادت گزار تھا۔ اس نے اپنی وفات سے 3 دن قبل مجھے بلا کر کہا ہے، میرے بیٹے، اے اللہ کے بندے، میرا تجھ پر اور تیرا مجھ پر حق ہے، اور تجھ پر میرے مکمل حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ تو میری باتیں غور سے سنے اور میری وصیت کو پورا کرے۔ میں نے عرض کی، محبت اور عزت سے آپ کی وصیت پوری کروں گا۔ تو اس نے کہا، میری عمر کے 3 دن باقی ہیں اور میں کافر مروں گا۔ جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے کپڑے سمیت رات کی تاریکی میں ایک تابوت میں رکھ کر شہر سے باہر فلاں جگہ لے جانا اور طلوع آفتاب تک وہیں ٹھہرے رہنا۔ جب تو کسی قافلے کو آتے ہوئے دیکھ کر جن کے پاس بھی ایک تابوت ہوگا، وہ اس کو میرے تابوت کے پہلو میں رکھ دیں گے اور میرا تابوت لے جائیں گے، تو وہ دوسرا تابوت لے کر واپس آ جانا۔ پھر اس تابوت کو کھول کر اس میں موجود شخص کو نکالنا اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو تم پر لازم تھا کہ تم میرے ساتھ کرتے، یعنی اس کی تجہیز و تکفین و تدفین کرنا۔ یہ سن کر میں رو رو کر پوچھنے لگا کہ ایسا معاملہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہے، میرے بیٹے، یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ جب 3 دن گزر گئے تو میرا شیخ بے چین ہو گیا، رنگ تبدیل ہو گیا، اس کا چہرہ سیاہ ہو کر مشرق کی طرف گھوم گیا اور وہ اوندے منہ گر کر مر گیا۔ میں بہت رویا اور مجھے اتنا غم لاحق ہوا جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر مجھے وصیت یاد آئی تو میں نے ان کو ایک تابوت میں رکھا اور جب رات ہوئی تو میں نے تابوت کو اس مقام پر لے جا کر رکھ دیا۔ میرے شیخ نے جس کا نام لیا تھا وہ ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہوا تو ایک جماعت گئی اور زاری کرتے ہوئے آئی۔ ان کے پاس بھی ایک تابوت تھا، انہوں نے اپنا تابوت اس تابوت کی ایک جانب رکھ دیا۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور میرے لائے ہوئے تابوت کو اٹھا کر جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، جب تک تم مجھے اپنے متعلق کچھ نہیں بتاؤ گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے بتایا، میں اس پادری کا 40 سال سے خادم رہا ہوں۔ اس نے اپنی موت سے 3 دن قبل مجھے بلا کر کہا ہے، میرے بچے، میرا تجھ پر اور تیرا مجھ پر حق ہے۔ تجھ پر میرے مکمل حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ جب میں 3 دن بعد مر جاؤں تو تم مجھے ایک تابوت میں رکھ دینا اور اٹھا کر فلاں جگہ رکھ دینا۔ اس جگہ کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر تم وہاں رکھا ہوا کوئی دوسرا تابوت پاؤ تو میرے تابوت کو اس کی جگہ رکھ دینا اور اس کو اٹھا کر واپس لے جانا، اور میرے ساتھ جو معاملہ کرنا تجھ پر واجب ہے وہی اس کے ساتھ کرنا، یعنی عیسائیوں کے طریقے سے دفن کرنا۔ جب 3 دن گزر گئے تو ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمانوں کا انتقال کر گئے۔ پھر میں نے ان کے حکم کے مطابق عمل کیا اور ان کو یہاں لے آیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو تابوت وہ لوگ لے کر آئے تھے، میں نے اسے اٹھایا اور گھر کے ایک کونے میں رکھ کر کھولا تو دیکھا کہ اس میں سے ایک ایسے بزرگ تھے جن کے چہرے پر انوار کی بارش برس رہی تھی۔ ان کے سارے بال سفید تھے۔ میں نے ان کو تابوت سے نکالا، ان کے کپڑے اتارے اور پھر فقرہ کے ساتھ مل کر ان کی غسل دیا۔ ہم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور کونے میں دفن کر دیا۔ وہ دن گواہ ہے کہ میں جب بھی باہر نکلتا ہوں تو میرے چہرے پر برے خاتمے کے خوف سے غم کے بادل برسنے لگتے ہیں۔ میرا لوگوں سے جدا رہنے کا سبب یہی ہے۔